السلام علیکم ناظرین، پروگرام درخت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس اسٹوڈیو میں لائیو پروگرام پہ بیٹھے ہیں تو اگر ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پہ ہمیں ملک کے اندر ایک گومگی سی کیفیت نظر آتی ہے کہ حکومت ایک جانب سیاسی افراتفری میں پھنسی ہوئی تو دوسری جانب معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں۔ اڑان پاکستان پروگرام کے حوالے سے کافی سے زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، اور میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے کہ اس وقت میں جو ہے وہ سب سے بڑی جو خبر ہے وہ خبر ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ ایک دباؤ کے تحت بھی اسٹیٹ بینک نے 1% کم کیا ہے شرح سود میں، اور وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید کہ اس دفعہ یہ شرح سود کم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ کچھ وعدے وعید تھے کچھ تاجروں سے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 1% انہوں نے شرح سود میں کمی کی ہے، جبکہ تاجروں اور صنعتکاروں کی جو اپنی ایکسپیکٹیشن تھی وہ تھی کم از کم 200 سے 300 بیسس پوائنٹ، یعنی کہ 2 سے 3% کی کمی کی تھی، اور 10% تک جو ہے اس کو آنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا بہتری ہوا کہ 12% پر شرح سود آ گئی۔ کہنے کو تو 4.1 پر ہماری مہنگائی آ گئی ہے، لیکن 4.1 پہ جو مہنگائی آئی ہے افراط زر کے یا مہنگائی کی شرح جو آئی ہے، لیکن ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ ایک نئی صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جناب کسٹم میں فیس لیس سسٹم کو لگایا گیا۔ فیس لیس سسٹم کو اس لیے لگایا گیا کہ جو جہاز باہر سے مال لے کر آ رہے ہیں یا جو جہاز مال لے کے جا رہے ہیں ان کے جلد سے جلد ان کی جو ہے وہ کام ہو سکے، اور جو پہلے 15 دن لگتے تھے ان لوڈ پہ وہ 5 دن 6 دن میں ہو جایا کرے، اور اسی طرح مال بھی جلد سے جلد چلا جائے گا۔ لیکن بہت ہی مطلب یہ کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک جانب پرائم منسٹر جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، کسٹم کے جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جلد سے جلد ہوگا، تو یقینی طور پہ جو ہے وہ صنعتوں اور تاجروں کو جو ڈیمیج چارجز لگتے ہیں وہ نہیں لگیں گے، اور ان کی اپنی جو ضروریات ہے مارکیٹ کی وہ پوری ہو سکیں گے۔ لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہ ابھی 2 دن قبل ہی ہمارے ریحان عمر شیخ صاحب جو ہے وہ آل پاکستان ویجیٹیبل گھی اینڈ ایسوسیشن کی ان کی ایک ویڈیو آئی، اس کے بعد FPCCI کے صدر عاطف اکرم شیخ کی ویڈیو آئی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورٹ قاسم پہ جو جہاز پام آئل لے کر خوردنی تیل لے کر جو باہر سے آئے ہیں ان کی جو ان لوڈنگ کرنا ہے، ان لوڈنگ کے لیے تقریباً 15 سے 20 دن سے جو جہاز وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جگہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کو جو ہے وہ خالی کر سکیں۔ فیس لیس سسٹم جو ہے اس میں بھی کافی تاخیر ہو رہی ہے، جس پہ کہ ایک نئی ناگانی آنے کی توقع کی جا رہی ہے کہ مارچ کے مہینے میں چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے سے پہلے اگر خوردنی تیل گھی یا اشیاء خورد و نوش کی میں کچھ رکاوٹ ہوتی ہے سپلائی میں، تو یقینی طور پہ جو رمضان ہے اس میں افراط زر جو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 4.1 پہ، تو یقینی طور پہ یہ 10% پہ چلی جائے گی۔ بہرحال صورتحال کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی کافی زیادہ کوششیں کر رہی ہیں، اور $16 ارب کے ذخائر موجود ہیں، ڈالر کے ریٹ بھی مستحکم ہیں 270 278 پہ، اسٹاک ایکسچینج بھی 1,15,000 سے جاتا ہے، پھر 16 پہ جاتا ہے، پھر نیچے آ جاتا ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ جو ہے معاشی صورتحال جو ہے اڑان کی طرف ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں انہی باتوں کو ڈسکس کریں گے، اور ان باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے جن مہمانوں کو آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ان سے پہلے میں آپ کا تعارف کروا دوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو آج میرے پہلے مہمان ہیں جناب عمر ریحان شیخ صاحب۔ جناب یہ ہیں صدر آل پاکستان ویجیٹیبل گھی اینڈ آئل ایسوسیشن کے، اور یہ سابق صدر کاٹی بھی رہے، اس کے علاوہ یہ فیڈریشن کی جو عاطف اکرم شیخ صاحب ہیں پریزیڈنٹ کے، ان کے اسپیشل ایڈوائزر بھی ہیں، آپ انہیں ترجمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ تھینک یو عمر بھائی، تھینک یو فار کمنگ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب شرجیل گوپلانی صاحب، سدا بہار شخصیت، اور تاجروں کا جو ایک ایسوسیشن سے مختلف اس میں ایک کافی بلند مقام رکھتے ہیں، ممتاز مقام رکھتے ہیں، کافی سے زیادہ ایکٹیو ہیں شرجیل گوپلانی صاحب، اور شرجیل گوپلانی صاحب آج موجودہ صدر ہیں آل پاکستان ٹمبر مرچنٹ ایسوسیشن کے، اس کے علاوہ آل کراچی سٹی تاجر اتحاد کے بھی سرپرست اعلیٰ ہیں۔ تھینک یو شرجیل صاحب، بہت بہت شکریہ بلال بھائی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب جاوید صدیقی صاحب۔ جاوید صدیقی صاحب بھی امپورٹر ہیں، کمپیوٹر کے کام سے وابستہ ہیں، اکثر میرے پروگرام میں دیکھتے ہوں گے، اور ان کا اپنی جو باتیں ہیں وہ یقینی طور پر اس میں شعر و شاعری لازمی شامل ہوتی ہے، تو آج شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ شعر و شاعری بھی سننے کو ملے۔ جاوید صدیقی صاحب جو ہے صدر یہ آل تاجران سندھ اتحاد کراچی ڈویژن، اس کے علاوہ یہ وائس چیئرمین بھی ہیں سب کمیٹی لا اینڈ آرڈر کی کراچی چیمبر آف کامرس کے۔ تھینک یو جاوید بھائی، بہت شکریہ۔ عمر بھائی، کوئی لمحہ غائب کیے بنا، ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ پورٹ قاسم سے آ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ آپ نے کل ایک ویڈیو ڈالی کہ پورٹ کی صورتحال کافی بری۔ دیکھیں 10 دن سے تقریباً ہمیں پرابلم آ رہی ہے، انہوں نے فیس لیس سسٹم انٹروڈیوس کرایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹرمنٹ کے لیے یہ سسٹم انہوں نے شروع کرایا ہے،
لیکن اس میں ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے ایڈیبل آئل جو ہمارا خوردنی تیل ہے یہ پاکستان جو ہے تقریباً سالانہ تقریباً 35 لاکھ ٹن جو ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے. تو ہماری جو گھی اینڈ کوکنگ آئل کی جو ڈیمانڈ ہے یہ اسی سے ہم پوری کرتے ہیں کیونکہ لوکل ہمارے ملک میں اتنی کراپ نہیں ہے اس کی ایڈیبل آئل کی. تو اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ فیس لیس جو سسٹم ہے انہوں نے ایڈیبل آئل کو مرج کر دیا جنرل کارگو کے ساتھ. تو جنرل کارگو کے ساتھ مرج ہونے کی وجہ سے ان کے جو پرنسپل اپریزرز ہیں کسٹم کے وہ ٹوٹل 4 سے 5 اس وقت انہوں نے ڈپیوٹ کیے ہیں جو انٹریاں کلیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سسٹم میں اتنا رش پڑ گیا ہے, اتنا لوڈ پڑ گیا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. اور انٹریاں جو ہیں ہماری جی ڈی جو ہیں وہ ان بانڈ اور ایکس بانڈ کی جو ہم فائل کرتے ہیں وہ پرنسپل اپریزر کے لیول پہ جا کے ہماری جی ڈیز پھنس گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری کلیئرنس ایڈیبل آئل کی جو ہے مجھے یہ بتائیے کتنے جہاز پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہمارے تقریباً اس وقت 8 جہاز جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں. اور کل ٹوٹل کتنے مال ہوگا اس پہ؟ اس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 8 جہازوں میں تقریباً 1.5 لاکھ ٹن مال جو ہے ہمارا وہ ہوگا جو ابھی اس وقت باہر ہمارا پھنسا ہے, کیونکہ جو ٹرمینلز ہیں جس میں آلریڈی ہمارا ایڈیبل آئل موجود ہے وہ لفٹنگ نہیں ہو رہی. تو وہ لفٹنگ رکنے کی وجہ سے وہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ کلیپس کر گیا, وہ رک گیا. تو اب ہم ان کو یہ بول رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر ایڈیبل آئل کی کلیئرنس کریں, اس کو سیپریٹ کریں واپس فیس لیس سسٹم سے, تاکہ یہ ہمارا سیپریٹ اس کو کر دیں گے. اگر واپس ہمیں جو پورٹ قاسم کا ان کا جو کلیکٹریٹ ہے جو پہلے اس کو ریلیز کر رہا تھا تو اس کو اس سسٹم میں اگر لے آئیں گے تو فوراً جو ہے یہ کلیئرنس اس کی شروع ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ جو ہے وہ. اور کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے فیس لیس سسٹم میں اگر یہ جاتا تو جو پرائم منسٹر کی جو اپنی بات تھی یا یہ ہم نے سنا تھا کہ بہت جلدی ہو جائے گا, تو کتنے دن میں ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی تو جی ڈی فائل ہو تو وہ تو سیم ڈے بھی ہو. ہماری تو پہلے سیم ڈے ہی ہمیں جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی تھی, تو ہمیں پہلے تو پرابلم نہیں آ رہی تھی. لیکن اب جو ہے اس سسٹم کی وجہ سے یا یہ سسٹم کو ناکام کرنے کے لیے ایک کوشش کی. دیکھیں میں اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دینا چاہوں گا کہ اس سسٹم کو لیکن بہرحال ہم اس سسٹم کی مخالفت بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ بیٹرمنٹ کے لیے یہ بنا رہے ہیں. تو ٹھیک اس میں جو پیچیدگیاں ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پیچیدگیاں اپنی جو ہیں وہ آپ فوری اپنے اینڈ پہ اس کو حل کریں. آپ کب تک اس کی ریلیز ہونے کی اس سے سفر نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. آپ کب تک ریلیز ہونے کی توقع ہے؟ دیکھیں ہمیں تو یہ پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے لگیں گے, 48 گھنٹے لگیں گے. تو یہ ایکچولی ان کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں کوئی 10-12 دن پہلے کوئی وائرس آ گیا تھا. اس کی وجہ سے پہلے 2-3 دن خرابی ہوئی, انہوں نے اس سے تو کنٹرول کر لیا, لیکن وہ پھر آگے ان کا پورا جو ہے پائل اپ ہو گیا سسٹم جو ہے. تو ہمیں تو یہ 24-48 گھنٹے کی باتیں کرتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلا مہینہ مارچ ہے, یہ بالکل آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. تو یہ جب ایک اتنا بڑا ڈیلے ہو جائے ہمیں ایک اور خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے. جو ہمیں ڈیمیج پڑ رہے ہیں جہازوں کے, جی جو جہاز باہر کھڑے ہیں وہ $35,000 پر ڈے کے حساب سے ڈیمیج چارج کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا ہمیں فورن ریمیٹنس جو ہے ہمارا اس کا بھی نقصان ہے. نقصان تو آپ کو بھی ہوگا. فورن ایکسچینج وہ سارے کا سارا وہ پیسہ سارا وہ سارا پیسہ تو انڈسٹری میں ڈالیں گے. سارا پیسہ تو انڈسٹری کا نقصان ہو رہا ہے نا, ملک کے فورن ایکسچینج کا بھی نقصان. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ڈیمیج جو چل گئے تھے اس کے بعد جب مال اگر کلیئر ہوگا تو مارکیٹ میں کتنا مہنگا ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ تو فی الحال ابھی میں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا. ڈیمیج کا تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایٹ دا اینڈ رزلٹ اس کا نکلتا ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھیں گی, تیل ہوگی کی. دیکھیں اگر تو اس کو یہ ابھی ایک آدھ دن میں ریزالو کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول میں آ جائے گا معاملہ. لیکن اگر یہ پھر ایک ہفتہ اور نکال گئے تو پھر جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا کام. جی ششی صاحب, آپ کے بھی میں نے ایک بیان سنا تھا فیس لیس کے حوالے سے, تو آپ بھی امپورٹر ہیں ٹیمپر کی, آپ کو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ دیکھیں میرے کو پرابلم نہیں ہے. میں نے یہ پہلے دن جب یہ سسٹم جب سٹارٹ لیا ہے ہم نے اسی دن یہ بات اس کی بتا دی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیریس ہے. دیکھیں بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں یہ پیک سسٹم جو آپ کا تھا عاشر عظیم اسکینڈل آپ کو بتایا ہے اس وقت, یہ اسی کی کاپی ہے جس کو لایا گیا ہے. 1200 ارب روپے کی چوری کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ دی گئی تھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اور اس کو یہ ختم کرنے کے لیے یہ سسٹم لایا گیا ہے.
لیکن جب پہلے دن جب سسٹم نے آپریشنل ویووک سسٹم تھا نا پہلے تو سسٹم بعد میں آیا, پہلے پیک سسٹم آیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ویبوک آیا, چلتی رہی ہے گریجویلی. لیکن ویبوک بھی اتنا پرابلم کریٹ نہیں کر رہا تھا. ہوتا یہ تھا کہ آپ کی جی ڈی کس اپریزر کے پاس جا رہی ہے, کس پی اے کے پاس جا رہی ہے, وہ سب کو پتا ہوتا تھا, اور وہ معاملہ کہیں نہ کہیں چل رہا تھا. کہ سسٹم پاکستان کا کرپٹ سسٹم کو تو آپ کسی حالت میں بھی چینج نہیں کر سکتے, کیونکہ نیچے سے لے کے اوپر تک یہ پیسے جا رہے ہیں. آج آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو بلین آف ڈالرز ابھی جو آپ کے جائیں گے ڈیمیج ڈیٹینشن کا, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ پورٹ اتھارٹی اور شپنگ کمپنیز, اور انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اس میں سب سے زیادہ سفر کرے گا وہ انڈسٹریلسٹ کرے گا یا پھر آپ کا عام کنزیومر کرے گا, ٹھیک ہے, جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج کی تاریخ میں 1200 اس وقت جو ہے آپ کی جی ڈیاں اس وقت پھنسی ہوئی ہیں سسٹم میں. آپ کا تو کے پی ٹی سے زیادہ کام ہے. ہمارا کے پی ڈی, ایس اے پی ٹی, پورٹ قاسم ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے, یورپ ہمارا جہاں سے ہمیں فریٹ کم مل رہا ہوتا ہے, جس پورٹ سے جو آفر ہوتی ہے اسی پورٹ پہ ہمارا بھی جہاز لگتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا بھی آپ سمجھا مہینے کے 2-2.5 ہزار کنٹینر مارکیٹ میں آتے ہیں جو پورٹوں پہ اترتے ہیں, اور ہم بھی سفر اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کا جو یہ نیا سسٹم آیا ہے اس کو پہلے ان کو چیک کرنا چاہیے تھا. 60% تو ویسے بھی جی ڈیز آپ کی گرین چینل سے نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے, 40% کا آپ کا مسئلہ رہتا ہے ریڈ اور جو اورنج چینل میں. ٹھیک ہے, اب ان ساری چیزوں کو کر کے فیس لیس سسٹم نے اس وقت آپ کو جس طرح کولیپس کیا ہے سسٹم کو, تو یہ تو خطرناک چیز ہے, اس کا کوئی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں, آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ فیس لیس سسٹم کی وجہ سے جو ہے رشوت کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, یہ کیا میں نے بیان کری, یہ تو ابھی آپ کے سامنے ہے. جب تک اپریزر کو پتا نہیں چلتا, جب تک اپریزر کو پتا نہیں چلتا, کہا تھا کہ $50 جو اضافہ ہو گیا, جو 150 میں 30,000 روپے جو کنٹینر کا جو اسپیڈ منی تھی وہ 35,000 روپے ہو گئی ہے, جس کی لاکھ روپے تھی وہ 1,25,000 روپے ہو گئی ہے. یہ آپ کا بیان تھا, میرا بیان نہیں, میں یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے. بات میں بالکل نیشنل چینل پہ کہہ رہا ہوں, میرا بیان بالکل آپ کو میں نے پریس ریلیز چلائی ہے اس کی, کہ جو ہے ریٹ بڑھ گیا ہے. کیونکہ اچھا ہو کیا رہا ہے بھائی, ایک ہفتہ لگ جاتا ہے اگلے کو ڈھونڈنے میں, بھائی پارٹی کا ایجنٹ کون ہے, اس تک پہنچنے میں, اس وجہ سے بھی سلو معاملہ چل رہا ہے. اچھا نہیں, مطلب یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جو عمر صاحب سے میں نے بھی بات کی تھی, کہ کیا اس کو ناکام کرنے کے لیے یہ سارے سسٹم کا مسئلہ؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, آپ کا کوئی بھی جو ڈیجیٹل سسٹم پاکستان میں کامیاب اس لیے نہیں کرنے دیں گے کہ اگر آپ ان کے بیچ میں سے ان کے کورنگ ختم ہو گئی تو اس کو کیسے چلنے دیں گے؟ وہ تو کبھی ختم نہیں ہو نہیں سکتی. سیدھی بات یہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے رشتہ اور جو رجسٹریاں ہو رہی ہیں آن لائن, وہ کون سی ہو رہی ہیں, سب کو پتہ ہے. جب تک رشوت نہیں دیتے, پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, پورا آفس کا انہوں نے ڈیولپ کیا. اسی طریقے سے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب تک آپ کا ایجنٹ کا نہیں پتہ چلتا, جب تک اس کو پھنسا کے رکھتے ہیں, نہیں پتہ چلتا پھر اس کو ایگزامن میں پھینک دیتے ہیں. اس کی وجہ سے سسٹم سلو ہو رہا ہے. جب آپ نے فیسٹ لیفٹ لگایا تھا, اب تو اسپیڈ ہی آپ کا کام ہونا چاہیے تھا. بالکل, اور پرائم منسٹر نے بھی یہی بات کی تھی. اور اسپیشلی دیکھیں جو گرین چینلز کے اندر جو ہیں, یہ لازمی بات ہے, آئل ایڈیبل آئل کی جتنی بھی پارٹیاں سب گرین چینل میں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ تو رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا نا بھائی. آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھا سسٹم سے ہٹانے کی, جس کو تو ڈائریکٹ آتا جہاز لگتا اپنا مال اتار کے چلا جاتا. اس لیے کہ اسینشل آئٹم ہیں یہ سارے. یہ اسی طرح یہ ٹمبر ہمارا آتا ہے, سب کو پتا ہے بھائی کون امپورٹر ہے, کس کمپنی کا امپورٹر ہے, اس نے رکنا ہی نہیں ہے. تو جی ڈی نے کیوں کے اندر نکل جانا ہے. تو یہ خاص طور پر جان بوجھ کے تنگ کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے تنگ کیا ہے. سسٹم کو وہی بات ہے, فیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کے بیچ میں سے مڈل مین اور چیزیں ختم ہوں کسی حالت میں بھی. اور یہ جو پرائم منسٹر کو جو بریفنگ دی جاتی ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی طرح سوچنا چاہیے, خود بزنس مین ہے, کہ بھائی اس کا سائیڈ افیکٹ کیا آئے گا. اس میں آپ کے ساتھ کیا صورتحال ہے ابھی ٹمبر کے ساتھ؟ دیکھیں ہم تو فی الحال سفر کر رہے ہیں اور چل رہا ہے. ابھی تو ویسے بزنس نہیں, ہم نے تو اپنا کام ویسے کام کیا ہوا ہے. اور ہمارا تو ابھی آج جو بیان ہے آپ کا کونسلر جنرل کا یو اے ای کا, ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری اگلی میٹنگ تو ان سے ہوں, تو ہم اپنی پالیسی بنائیں گے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے یا ہم لوگ موو کرنا ہے یہاں سے. ہماری یہ فیکٹری, ہمارا بزنس میجورٹی بزنس جو ہے نا وہ شفٹ ہو رہا ہے, میجورٹی شفٹ ہو رہا ہے. جس یہاں کی جتنی ڈیمانڈز ہیں, جس طرح جو آپ کا افریقہ کا سسٹم ہے نا, اسی ڈیمانڈ کے حساب سے یہاں کام کریں گے. اس کے علاوہ یہاں پاکستان اس وقت فیزیبل نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے. تو مطلب یہ کہ آپ لوگ شفٹ ہو جائیں گے یہاں سے؟ ہاں تو دیکھیں ٹیکس کا مطلب ہے کہ عوام کو نہیں, ٹیکس تو آپ کو ملے گا, ٹیکس کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں جو یہ 20-22 کروڑ عوام کا ملک ہے وہ تو چلتا رہے گا نا. انہوں نے تو آگے تو لے نہیں جانا ہے. لیکن بہرحال آپ تو لے جا سکتے ہیں, لیکن عمر صاحب تو لے کے نہیں جا سکتے. اس لیے کہ اسینشل آئٹم ہے, وہ تو ملک کے لوگوں کی ضروریات ہے, وہ تو لے کے نہیں جا سکتے. عمر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے بھی یہاں پہ وہی بزنس کرنا ہے جتنا یہاں بزنس ہونا ہے. باقی سب نے جس طریقے سے افریقہ کا پیسہ یو کے میں پڑا ہوا ہے, جس طریقے برما کا پیسہ تھائی لینڈ میں پڑا ہوا ہے, بزنس وہاں سے, یہ ساری دنیا میں بزنس اپنی جگہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کی پالیسی ہے کہ آپ نے اپنی پالیسی کیسے رکھنی ہے. میں اس میں زیادہ ڈیبیٹ میں جانے ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال پرائم منسٹر نے ایک بات کہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں 15% ٹیکسز میں کمی کر دیتا, لیکن آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہے ہم کچھ مجبور ہیں. یہ پرائم منسٹر کا اپنا دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب اگر سنسیئر اور سیریس ہوتے ہیں نا تو بہت آسانی سے کام ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے, دیکھیں آپ نے اپنے بزنس مین کو کیا ریلیف دینا ہے, سب سے بڑی بات یہ آپ نے اپنے جو ہے
یہ آپ کے کبوتر ہیں سارے, ان کو ہم نے اڑانا ہے یا ان کو دانا دینا ہے کہ یہ کبوتر یہاں رہیں. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. اس وقت آپ کے نیبرنگ کنٹریز میں آپ کا ٹیکس کا ریٹ کم ہے, فیسلٹیز بہتاشا ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ملی. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر بھی, فیصل آباد میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں, ون ونڈو آپریشن کے تحت آپ کو جو ہے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں, لیکن سندھ میں آپ کو ایک ایک NOC لینے کے لیے کہاں نہیں بھاگنا چلو اس پہ بھی بات کریں گے ہم. جی جاوید صاحب, آپ لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ آپ بھی چونکہ امپورٹر ہیں کمپیوٹرز کے اور کمپیوٹر کے وابستہ ہے, تو آپ کا کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کہا پرابلمس, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرابلمس کے تو انبار ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے, انشاءاللہ نئے برس میں اب نئی جنگ کا ارادہ ہے, اور یہ جنگ ہوگی جو ہمارے ملک کو ترقی کے لیے, معاشی ترقی کا جو پہیہ رک چکا ہے, اس کو ہم جو ہے اسمیز جو ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے. آپ نے پوچھا پرابلمس, میں آپ کو ایک آج بہت مطلب جو اس وقت کراچی کے ہمارے کمپیوٹرز کے لیپ ٹاپس کے جو امپورٹرز ہیں وہ انتہا سے زیادہ پریشان ہیں. ایک تو یہ یوز آئٹم کے اوپر اتنی ڈیوٹیاں رکھ دی ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لیپ ٹاپ بانٹنا تو پسند کرتے ہیں, مگر لیپ ٹاپ کی ڈیوٹیاں کم کرنا ختم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں تعلیم کو وہ گھر گھر میں دیں گے. میں کہتا ہوں اگر وہ گھر گھر دینا چاہتے ہیں تو اگر آپ ڈیوٹی, اس وقت تقریباً 55% سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس وغیرہ جتنے بھی ٹیکسز ملا کے 55% ہم ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. یوزڈ آئٹم پہ آپ یہ پڑھنے لکھنے کی چیزوں کو بھی جو ہے وہ آپ کم نہیں کر رہے. اب میں آ جاتا ہوں مین مدعے پہ کہ ہمارا کام کیوں سٹاپ ہو گیا کمپیوٹرز کا, لیپ ٹاپس کا, سسٹمز کا. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے وہ زندگی پر رگڑا کھاتا رہتا ہے. ہمارے المیہ یہ ہے کہ پورٹ قاسم پہ اور چند جگہوں پہ کچھ غیر ملکی کمپنیاں جس کا اداروں کو ہر چیز کا معلوم ہے, انہوں نے اسکریپ کا لائسنس لیا ہوا ہے, اور وہ اسکریپ کا لائسنس لینے کے بعد اس کو جو ہے وہ ریف اپ کر کے دوبارہ جو ہے پیتل تانبا اس کو جو ہے باہر بھیجنے کا لائسنس ہے. وہ دن میں تقریباً ان کے جو ہے وہ مہینے کے اندر جو 100-150 کنٹینر آتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں, لائسنس تو ان کو اسکریپ کا ملا ہوا ہے, اب اس کے اندر وہ یوز لیپ ٹاپس, یوز کمپیوٹرز اور اس طرح کی چیزیں منگا رہے ہیں, اور وداؤٹ ڈیوٹی جو ہے وہ کراچی کی مختلف مارکیٹوں کے اندر جو ہے یہ اسمگلنگ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے جو ہے اربوں ڈالر کا حکومت وقت کو نقصان ہو رہا ہے, اور انتہائی معذرت کے ساتھ حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک میں جنرل بات کرتا ہوں, ایز اے امپورٹر میں ایک لیپ ٹاپ کی ڈیوٹی کے اوپر آلموسٹ 10,000 روپے کا ٹیکس آتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے آپ بائی ایئر منگا لیں, بائی سی منگا لیں, وٹ ایور جو بھی ہے. اب وہ آپ کی ڈیوٹی بچ گئی تو آپ اس کو سستے کاسٹ میں بیچیں گے تو ہم کہاں سے کام کریں گے؟ تو لبے لباب یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ستو کا شربت پی کے نہ سوئے, خدا کے واسطے کاروائیاں کریں اس پہ, کیونکہ اس وقت پورے اسمگلنگ. چیف آف آرمی سٹاف نے جب لاسٹ ٹائم جو ہے تاجروں سے ملے تھے تو انہوں نے بڑے اچھے اقدامات کیے, چاہے وہ تیل کے حوالے سے ہو, اسمگلنگ کے حوالے سے, بہت اچھے. تو میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ خدارا جو آئی ٹی کی انڈسٹریز سے لوگ وابستہ ہیں, اگر یہ سلسلہ چلا رہا تو ہم تو اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ چکے ہیں, کاروبار نہیں ہے. ہم مذاقن اپنے میمن دوستوں کو کیسے دندو نہ ہے, خدا کی قسم اب واقعی کاروبار نہیں ہے. ایک امپورٹر جو ہے پہلے مہینے میں 8-10. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں دھندو نہیں ہے, دھندو مندو ہے. دھندو مندو نہیں سر, دھندا ہے ہی نہیں, دھندا نہیں ہے. آپ دھندا کام کریں گے تو ہوگا نا, جب آپ مال منگوائیں گے تو ہوگا نا. دیکھیں ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرکولیشن رکھی ہوئی ہے, مال آتا ہے مال جاتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ جب اسمگلنگ کی آڑ میں جب ہم ایک مثال کے طور پہ ایک لیپ ٹاپ اگر ہم 25,000 روپے کا بیچتے ہیں, اس کے اوپر 10,000 روپے ڈیوٹی آتی ہے ایوریج, ٹھیک ہے, وہ ڈیوٹی تو وہ جو غیر ملکی کمپنی ہے وہ 10,000 روپے میں لیپ ٹاپ بیچ دینی ہے لوگوں کو, تو سر اس سے آپ کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تو who will be responsible for that؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے زوال کی وجہ جانتے ہیں بلال صاحب کیا ہے؟ ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک ہر بندہ اپنے حصے کی بےمانی جو ہے نا وہ پورے ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے. آپ حکومت کہتی ہے کہ مشکل فیصلے, اب حکومت یہ کہہ رہی ہے, حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے کہ جی عوام مشکل فیصلوں سے نکل گئی ہے. مشکل فیصلہ یہ نہیں ہوتا کہ غریب کی سوکھی روٹی کو ادا کر دیں, بلکہ امیر کے آپ پراٹھے پہ جو گھی لگی ہوئی ہے نا اس کو کم کریں تو آپ بات ہوگی نا. تو صرف پاکستان میں سر آج کل گھی بھی تو مہنگی ہو گئی نا سر, گھی دیکھیں یہ بیچارے گھی کا رونا رو رہے ہیں. چلے مجھے ایک بریک لینے دیں تاکہ میں بریک کے بعد دوبارہ آؤں گا تو یقینی طور پر ہم اس کا عمر صاحب سے بھی بات کریں گے اور مزید مہمانوں سے بھی. میں کسٹم پہ بھی بات. ہاں جی بالکل, گفتگو سلسلہ جاری رہے گا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام درخت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل جو ہے ہمارے تینوں مہمانوں بے لاگ تبصرہ کیا, اور جو بھی مطلب کہ ایک قانون کے دائرے میں تھی انہوں نے ساری باتیں تو کرتی, لیکن سمجھنے والے سمجھ جانے چاہیے. عمر صاحب
اسمگلنگ کے حوالے سے بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ گھی اور تیل کی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے، کوکنگ آئل کی. مطلب یہ میرے لیے پہلی بات ہے، پتہ چلا. ایکچولی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر بارڈر کی اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں، جبکہ ملک کے اندر جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ کم بات ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا لمحہ فکری ہے کہ ملک کے اندر ہو رہی ہے اندر کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اس ملک میں ٹیکس کے قوانین جو ہیں انڈسٹری کے لیے وہ 3 طرح کے ہیں. دوسرے ملکوں میں تو ایک ہی قانون ہوتا ہے ٹیکس کا، یہاں پہ 3 قانون ہیں. ایک قانون یہ ہے کہ جو انڈسٹری سیٹلڈ ایریا میں ہے اس کے اوپر تو سارے ٹیکس لاگو ہیں، اور ایک جو اسپیشل اکانومی زون پہ انڈسٹری لگے گی وہ الگ ہے، اس کو انکم ٹیکس معاف ہے. پھر انہوں نے ایک انسینٹو پچھلے 7 سال سے دیا ہوا ہے فاٹا پاٹا کے علاقے میں، وہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہاں پہ انکم ٹیکس بھی معاف ہے، سیلز ٹیکس بھی معاف ہے. جی. تو یہ اتنے انسینٹو جو انہوں نے دیے ہیں ایک اسپیشل علاقے کو، اور وہ بیس کیا تھی جی اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے. اس کی آڑ میں اتنی چوری ہوئی ہے ٹیکس کی پاکستان کے اندر، خاص طور پہ وہ جو انڈسٹری جو امپورٹ اورینٹڈ جس کا را مٹیریل امپورٹڈ ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں گھی کی، اس کے علاوہ اسٹیل ہے، پھر اس کے بعد آپ کا جو پتی ہے چائے کی، اور اس طرح کی ویریس پروڈکٹس ہیں جو جس کا را مٹیریل امپورٹڈ ہے. اب گھی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو سیٹلڈ ایریا میں انڈسٹری ہے اس کے اوپر 105 روپے کلو ٹیکس ہے گھی بیچنے میں، امپورٹ کر کے گھی بیچنے میں، جو را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں فنش کر کے اس کو بیچتے ہیں. اب جو انڈسٹری فاٹا پاٹا میں لگی ہوئی ہے اس کو صرف 15 روپے کلو ٹیکس ہے. فاٹا پاٹا کے علاوہ سے وہ تمباکو کی مسئلے بھی کافی بات یہی ہے، تمباکو میں بھی جو ہے وہ جو کراچی میں بن رہی ہے یا لاہور میں بن رہی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے، وہاں سے سستی آتی ہے. بالکل صحیح. اب آپ یہ دیکھیں کہ 90 روپے کلو ٹیکس کے ڈفرنس ہے، کوئی دنیا کا بزنس مین کاروبار کر سکتا ہے؟ وہ بھی لوکل مارکیٹ میں آتا ہے. اب وہ بالکل دیکھیں وہ اسمگلنگ اس لیول کی ہو رہی ہے کہ اب ٹوٹل آبادی فاٹا پاٹا کی 62 لاکھ ہے، تو اس کے مطابق پورے سال کے لیے فاٹا پاٹا کے علاقے کے لیے 80,000 ٹن تیل بہت ہے. پر کیپٹا کنزمپشن اگر ہم دیکھیں 20 kg پر کیپٹا کنزمپشن ہے، پر وہ امپورٹ کر رہے ہیں 5 لاکھ ٹن، 6 لاکھ ٹن سال کا. تو باقی وہ سارا کدھر جا رہا ہے؟ وہ سارا وہ گھی تیار ہو کے پاکستان میں آ رہا ہے، ان منڈیوں میں آ رہا ہے. نہیں وہ تو ہمارا حصہ ہے نا. ہاں تو وہ دیکھیں فاٹا پاٹا بھی تو ہمارا ہی حصہ ہے. کے پی کے ضم ہو گیا، بالکل ضم ہو گیا. ہم یہی تو کہتے ہیں اب تو وہ ضم ہو گیا. اب تو ان کے سارے قانون جو پاکستان کے قانون ہیں ان پہ لاگو ہیں. لیکن میں نے سنا تھا کہ ان پہ ٹیکس لگانے کی بات ہوئی تھی، لیکن کافی زیادہ شور شرابہ ہوا. یہ ہمارے فائنانس منسٹر نے پچھلے بجٹ میں فلور پہ کھڑے ہو کے بولا تھا کہ ہم اس پہ جو ہے ان کو نارمل کر رہے ہیں تاکہ جو کمپٹیٹو ہو جائیں، لیکن وہ پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا. سیاسی بنیادوں پہ. تو یہ ایک بہت بڑا پریشانی کا سبب ہے انڈسٹریلسٹ کے لیے. دیکھیں آپ ملک کے اندر سمگلنگ ہو رہی ہے، ان کو کوئی روکتا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. نہیں تو مجھے بتائیے کہ فاٹا پاٹا سے ایک تیار مال کراچی آ جاتا ہے جی تو وہ سستا بکتا ہے. اب بالکل سر آپ دیکھیں نا، را مٹیریل یہاں سے ٹینکروں کے ذریعے پہلے ادھر جاتا ہے، پھر وہاں سے گھی بن کے یہاں آ رہا ہے، تو یہاں کی انڈسٹری تو تباہ ہوگی ساری. اچھا اس ایک اور جو سب سے بڑی اس میں جو چیز ہے کہ را مٹیریل بھی ادھر بک رہا ہے. یعنی کہ آپ ادھر دیکھیں کہ اتنی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ مس مینجمنٹ ہے ایف بی آر کی اس کے اوپر کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے اس کو. ہم تو افغان ٹرانزٹ کو روتے ہیں، اس سے بڑا اسکینڈل یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ اسکیم ہے، یہ فاٹا پاٹا. آپ لوگوں نے ابھی تک آواز کیوں نہیں اٹھائی اس کے حوالے سے؟ ہم کتنی آواز اٹھائیں؟ ہم تو میں فائنانس منسٹر سے ملا، منسٹر انڈسٹری سے ملا، منسٹر کامرس سے ملا، ہم نے سب کو بتایا. اب سب یہی کہتے ہیں جی ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن پھر جب بجٹ آتا ہے پھر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فاٹا پاٹا اور کے پی کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کے کچھ مفاد ہیں. ڈیفینیٹلی کوئی ایسا ہے کہ جو ان کو سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے. میں اس چیز سے حیران ہوں کہ اتنا بڑا ملک کے اندر فیڈریشن میں کبھی کوئی میٹنگ نہیں بلائی، کبھی اتنا بڑا اسکینڈل، یہ اتنا بڑا معاملہ ٹیکس کا جو ہے اس ملک کے اندر جو اندرونی اسمگلنگ ہے وہ بنا ہوا ہے، اور جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. ہم تو 7 سالوں سے چیخ رہے ہیں کہ آپ ملک کی انڈسٹری تباہ کر رہے ہیں. یہ اتنا پیسہ، یہ فاٹا پاٹا، یہ جتنا ٹیکس جو چوری ہو رہی ہے، یہ فاٹا پاٹا کے علاقے میں یہ پیسہ اگر لگ جاتا اس طرح فزیکلی تو وہ تو یورپ بن جاتا. جی شجی صاحب دیکھیں یہ تو آپ کو اندرونی یہ بات جو کہ آپ کے پی کے سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ ہمارا واسطہ ہے ٹمبر.
جی جی مجھے پتا ہے نا، سب سے زیادہ تو آپ کو وہیں سے راستہ ہے۔ انوائرمنٹ کے حساب سے آپ کے پاس جو لینڈ کا فارسٹ جو ہے 1.75% ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے سروے کے مطابق، گورنمنٹ آف پاکستان کے سروے کے مطابق 3.5% یا 3.2% ہے، اور 25% آپ کے پاس مجھے اس وقت ابھی اس دور میں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دن پہلے 8 لاکھ کیوبک فٹ کا جو ہے پرمٹ کے پی گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے، وہاں سے لکڑی جنگلات سے نکل کے مارکیٹوں میں آئے گی، جبکہ ہمیں جنگلات اپنے بچانے تاکہ ہم زمین کے کٹاؤ اور ماحولیات کا جو ہمیں پرابلم ہے، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوسر نہیں ہیں، کے حوالے سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوسر نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ریڈ زون میں ہیں انوائرمنٹ کے حساب سے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فارسٹ نہیں بچا پا رہے۔ اچھا، ٹمبر کے اوپر 0% ڈیوٹی رکھی ہوئی، تو یہ جو درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے لیگل طور سے ہو رہی ہے، لیگل ہو رہی ہے؟ انلیگل ہونے کے بعد پھر لیگل مارکیٹوں میں آ رہے پرمٹ گورنمنٹ آف پاکستان ایشو کر رہی ہے، کے پی گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ ہم 12 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ اس کو روکیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جتنی بھی آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور منسٹرز ہیں وہ بیسیکلی مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت۔ ایک تو آپ کے اکنامی کے لیے تو پرابلم ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات آپ کے ماحولیات کے لیے بھی اتنا بڑا پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے۔ نہیں تو اتنی بڑی تعداد میں اگر کٹ رہا ہے تو وفاقی حکومت کیوں خاموش ہے؟ وفاقی حکومت ہم حیرت کر رہے ہیں، دیکھیں نا وفاق کے اندر اسلام آباد تک آپ ترنول جائیں تو یہ لوکل لکڑی کے پورے ڈپو بنے ہوئے، وفاق تو وہیں موجود ہے نا۔ ترنول سے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں 15 منٹ کی ڈرائیو ہے، انلیگل لکڑی کٹ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، تو اس میں تو وفاق کو بھی شور کرنا وفاق چاہیے کو بھی۔ ہم تو 12 دفعہ یہ بات کرتے ہیں، 12 دفعہ ہم بیٹھتے ہیں میٹنگ کے اندر، فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں میٹنگز ہوئی، این ٹی سی کے ساتھ بیٹھے، ہم نیشنل ٹیرف کمیشن کے ساتھ ہم بیٹھے کہ بھائی پالیسی آپ واضح ڈکلیئر کریں اپنی کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ۔ اور اچھا سب سے بڑی بات، انوائرمنٹ منسٹری کی جتنی بھی فنڈنگ ہے، ایون کے منسٹر کی گاڑیاں، ان کی تنخواہیں تک آپ کو UN سے آتی ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے فارسٹ بچا رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ کسی بھی قسم کا کاروباری معاملات یا کوئی جو ہے قانون یا آئین کی کوئی پاسداری ہے ہی نہیں کسی طریقے سے۔ آپ کم سے کم اپنے بچوں کا مستقبل تو بچا لیں۔ اب 20 سال کے لیے کس کے بچوں کا؟ جو ہمارے بچوں کا، اور کس کے بچوں، ان کے بچے تو شاید آپ کے میرے بچوں سے ان کا کیا تعلق؟ بات ہی اصل مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، بات یہ۔ جی جاوید صاحب، آپ کچھ کسٹم کے حوالے یا بندرگاہ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کسٹمز کے حوالے سے تو اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے تو کھل کے کہیں نا۔ لیکن کسٹم افسران یا کسٹم چیف کلیکٹر صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ، میں نے اس پہ کئی شو بھی کیے اور سوشل میڈیا پہ بھی باتیں کی کہ کسٹم افسران جو ہے وہ تاجروں کو اور امپورٹروں کو ریلیف نہیں دے پا رہے۔ کیا ریلیف نہیں دے پا رہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں کا ریفنڈ ہوتا ہے؟ جی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، لیٹ می فنش نا، کہ کنٹینر کا ایک جہاز جب آتا ہے تو اس کا آلموسٹ 7 دن کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اگر ایگزامن ہو جاتا ہے ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، اور اگر 7 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ غیر ملکی کمپنیاں جو ہیں اس کے اوپر زر مبادلہ ڈالر کی شکل میں جی پے کرنا پڑتا ہے امپورٹر کو۔ ڈیٹینشن تو لیتی ہے شپنگ کمپنی، جی جی، ڈیٹینشن وہ لیتی ہے اور ڈیمیج لیتی ہے KPT۔ جی بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کنٹینر کو چلیں کسی بھی وجہ سے 7 دن کے بعد نہیں ملتا تو اس کو جگہ نہیں ملتی ہے، تو اس کے بعد جب ایک تو وہ کہ امپورٹر کو جو ہے پیسے ایکسٹرا دینے پڑ جاتے ہیں، جو کروڑوں روپے کا زر مبادلہ جو ہے وہ کمپنیاں باہر لے جاتی ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا مین ایشو جو میں کسٹم کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں کہ لیٹ ایگزامینیشن کرنا، جان بوجھ کے لیٹ ایگزامینیشن کرنا کسٹم کے افسرانوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک کسٹم نہیں، سر بات ہنسی نہیں، ابھی سنیں میری بات سر، ابھی آپ مزید ہنسیں گے۔ میرا تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کھل کے بات کر رہے ہیں، ورنہ ہم نے بہت سارے تاجروں سے بات پوچھی، کوئی آدمی کہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں سر، بات یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ اذان دینا ہے، کوئی نماز پڑھنے آئے نہ آئے اس کی مرضی، ختم ہو گئی بات۔ تو بات یہ ہے، میری صرف کسٹم کے دوستوں سے، افسران سے اتنی درخواست ہے کہ جب ایک آپ نے جہاز کھول دیا ایگزامینیشن کے لیے، اس کے بعد پتہ یہ چلا دوسرے دن ایگزامنر صاحب نہیں آئے، وہ چھٹی پہ گئے ہوئے، ڈپٹی صاحب جو ہے وہ کہیں اور گئے ہوئے، تو اس ڈیوریشن کو، اس پروسیس کو جو 1 دن کا پروسیس یا 2 دن کا میکسیمم پروسیس ہونا چاہیے، وہ 10 دن 15 دن لگا دیتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس بیچارے اس کا مال آیا امپورٹر کا، ٹھیک ہے، وہ مال کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے چوری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چوری کرنے والے کوئی اور نہیں ہوتے، آپ سمجھتے ہیں، انشورڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں بات یہ نہیں انشورڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، چوری کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا لازمی ہے کہ انشورڈ کے لیے میں چوری کرواؤں؟ سر یہ تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سرٹیفائڈ چور ہیں، ورنہ PIA کے جہاز سے جو لوگوں کا سامان آتا ہے اکثر نجی مسافروں کو فی الحال ایسا سلسلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک تو لیٹ کرنا شروع کر دیا، اب اس کے بعد اس میں سے چوری بھی کرنا شروع کر دیا، اور اس پہ سونے پہ سہاگا جو مال خراب ہو رہا ہے، who will be responsible for that؟ تو میری سر چیف کلیکٹر صاحب سے بڑی مؤدبانہ، عاجزانہ
اپنے امپورٹر دوستوں کی طرف سے, اپنے تاجروں کی طرف سے درخواست ہے سر کوئی ایک ایسا کاؤنٹر سسٹم بنا دیں جہاں سے ایگزامینیشن ہونے کے بعد میکسیمم 1 سے 2 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا, تو یقین کریں یہ تاجر سکھ کا سانس بھی لیں گے, آپ کو دعائیں بھی دیں گے, اور یقین کریں مال متواتر منگائیں گے. میں ابھی جیسے کہ بھائی نے بھی کہا کہ یہاں پہ وہ ابھی انہوں نے کہا نا کہ دبئی کے اس سے کہ یہ بھی جانے کے چکر میں لگے. مجھے یہ بتائیں کہ سارے جب امپورٹر, سارے کاروباری حضرات اس ملک کو چھوڑ دیں گے تو اس ملک میں کون کام کرے گا سر؟ تو خدارا حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف دے. اب تک حکومت کے جو ہے نا وہ میں کپڑے بیچ دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, کپڑے بیچ تو ضرور دیتے ہیں مگر جو ہے نا وہ صرف عوام کے کپڑے بکے ہیں بھی اس وقت. یہ بیچارے رو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسمگلنگ کے نام پہ, گھی کے نام پہ. اب مجھے بتائیں رمضان کا دن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب رمضان کے دنوں میں اللہ نہ کرے اگر کوئی خرابی ہو بھی جاتی ہے, یار ان کے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے, ایسی کون سی خرابی ہے جو 10 سے 15 دن کے اندر ٹھیک نہیں ہوئی؟ خرابی جو ہے وہ دماغی خرابی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. یار اگر میرے آفس میں, میرے دکان میں کوئی پرابلم ہوگی تو میں سارے کام چھوڑ کے کوشش کروں گا. دو باتیں میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, 2 باتیں آن کیمرہ کہیں سر, کہ یا تو یہ ان کا ڈیمانڈ پورا نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یا تو یہ ان کا ڈیمانڈ نہیں پورا کر رہے, یا پھر وہ یہ کہ اس کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں. سر بات یہ ڈیمانڈ دیکھیں, میں کہا نا کہ وہ پھر میں اپنے ان الفاظ کو میں شعر میں کہہ دوں گا, پھر آپ ناراض ہو جائیں گے کہ بن کے حادثہ پھر بازار میں آ جائے گا, جو نہیں ہوگا وہ پھر اخبار میں آ جائے گا. قدر کرو تم ان اچکوں کی, نہ جانے کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا. گڈ. تو سر بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے اب رحم کریں, ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بات وہ نہیں ہے, میں تو سمپل سی بات کروں, آپ نے یہ باتیں سارے کی کیمرے میں, ٹھیک ہے کہ یہ ایک کمیونیکیٹ ہو گئی, سارا کچھ ہوگا, یہ سب باتیں آپ نے کسٹم کے کلکٹر کسٹم کے گوشو گزار کی ہیں؟ جی بالکل گوشو گزار کی ہے, اور ابھی لاسٹ ویک جو ہے کراچی چیمبر میں چیف کلکٹر صاحب بھی آئے تھے, تو کیا انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ یہ چیزیں کہیں گے, مگر بات یہ ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. خیر وی آر ویٹنگ کیونکہ ابھی 2-4 دن تو پلانٹ پروٹیکشن والے بھی جو ہے کسٹم کی طرح جو حرکتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل والے بھی بالکل کر رہے ہیں کہ پلانٹ پروٹیکشن کے میں جو دالیں آتی ہیں, چاول یا دوسری چیزیں آتی ہیں, وہ تمام کی تمام چیزوں پہ بھی وہی حال ہو گیا جو کسٹم کا حال ہوا ہے. پلانٹ سر وہاں سے کسٹم پلانٹ پروٹیکشن میں آپ لوگ بھی انوالو ہیں؟ نہیں, آپ لوگ پہ انوالو نہیں, سیڈ سالمنٹ انڈسٹری انوالو. ہاں نہیں, اب تو لکڑی امپورٹ کرتے, اب تو لکڑی بھی اس کے انڈر میں آ گئی. یہ جو لکڑیاں ہیں پلانٹ پروٹیکشن کے انڈر میں آپ یقین کریں, آپ کو پتا ہوگا, آپ اندازہ کر لیں, رزاق داؤد کے کہنے کے اوپر پورٹ قاسم میں, ان کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, پورٹ قاسم میں ہم نے ایک بہت بڑا پلانٹ لگوا دیا, جرمنی مشینری 10 ایکڑ کے اوپر پلانٹ لگا دیا کہ پاکستان لکڑی کی رو میٹیریل امپورٹ ہوگا اور یہاں سے ری ایکسپورٹ کریں. خدا کی قسم میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے ابھی کہہ رہا ہوں وہ پلانٹ بند ہو گیا. کہاں؟ پورٹ قاسم پہ. پورٹ قاسم پہ کیوں ہو گیا؟ آپ نے ڈی پی بھی لگا دیا, آپ کو رو میٹیریل بھاڑا ہی نہیں کھاتا, انڈیا دبا کے لگا ہوا ہے. یہاں پہ انڈیا جو ہے معیشت میں آگے جا رہا ہے اور ہمارا بیڑا کر, میں نے پلانٹ لگوا دیا رزاق داؤد کے کہنے کے اوپر. میں اور کیا کروں؟ 10 پلانٹ ہم نے لگانے تھے پاکستان میں پورٹ قاسم کے اوپر, باقی 9 جو ہے پائپ لائن میں تھے, ایک اور 100 ایکڑ. تو وہاں ہوتا کیا؟ لکڑی آپ کے رو میٹیریل آتے درخت, اچھا, جہاں کٹ کے پروسیس ہو کے جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم رکھتے ہیں اور ہم اس کو ری ایکسپورٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کو. اچھا, وہیں پورٹ سے ہی, وہی پورٹ سے ہی. اور آپ دیکھیں اس وقت انڈیا روز کا 15,000 ٹن کیوں بند ہو گیا؟ اس لیے ڈی پی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو چیزیں پوری کرنی ہے, رو میٹیریل کاسٹ اتنی اوپر جا رہی ہے, ٹیکسز زیادہ ہے, ٹیکسز نہیں بھتا بھی زیادہ ہے. اچھا ٹیکسز زیادہ ہیں ہر کنٹینر پہ دیکھیں 17,000 روپے. دیکھیں مہذب الفاظ میں آپ کہیں ٹیکس زیادہ ہے, اس لیے کہ کچھ مہذب الفاظ بھتا دیکھیں, ایک ہوتا ہے انآفیشیل ٹیکس, ہوتا ہے کہ سرکاری بھتا زیادہ ہے, سرکاری بھتا زیادہ ہے. میں آپ کو بالکل برملا کہہ رہا ہوں, اور ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اگر گینگ وار نے بھی پیسہ لینا شروع کیا تو سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی تھی, اور ہر چیز ہم نے پروو. آپ بات کر رہے ہیں انشورنس کی, گورنمنٹ آف پاکستان کے رول کے حساب سے آپ کوئی بھی کنسائنمنٹ CIF منگوا ہی نہیں سکتے. کاسٹ, انشورنس, فریٹ, آپ نے صرف C&F منگانی ہے. آئی ہٹا دیا. آپ مجھے بتائیں لاجک دیکھیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے رول کے حساب سے انشورنس آپ فورن کمپنی سے نہیں کرا سکتے, آپ نے ادھر سے کروانی ہے, اور یہاں سے کلیم آپ کو کیا ملے گا؟ نہیں, لوکل کمپنی سے. لوکل کمپنی سے تو اچھا ہے نا کہ پاکستانی کمپنیاں پروموٹ ہوں گی. دیکھیں بات یہ کاسٹ دے رہا ہے ہمارا سپلائر, جب ہماری ڈیل ہوتی ہے نا اس کا پرسنٹیج 0.1% بھی نہیں پڑتا, 0.01% بھی اس کو کاسٹ نہیں کرتا. ہم یہاں کرتے ہیں تو ہمیں 0.25% پہ کہانی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی کاسٹ کے اوپر بات ہوتی ہے. وہ جو فیسلٹیز ہم دنیا سے اٹھا سکتے ہیں ہمیں اٹھانے نہیں دیتی گورنمنٹ. آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس یہاں پر جو فائنینسنگ کا ریٹ 12% ہے. اگر یہی ہم سنگاپور سے سپلائر سے فائنینسنگ کرواتے ہیں تو پر اینم 2% پڑتا ہے ہمیں.
پر اینم 2% پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم کہاں سے کریں گے؟ میں تو ایمانداری کی بات بتاؤں کہ آن کیمرہ میں نے ڈاکٹر جمیل احمد سر جی پریس کانفرنس میں مجھے شرم آتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شرح سود کم کر دو یا شرح سود اتنی ہو گئی تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایز اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہمیں سود کے خلاف ہی جانا چاہیے. بہرحال اللہ معاف کر کے کبھی نہ کبھی جو سود کے بنا بھی ہم کاروبار کریں گے. عمر بھائی بات سمپل سے یہ ہے کہ جیسے یہ تو دبئی جا رہے ہیں, انہوں نے کہہ دیا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کچھ کریں گے. مطلب کہ مجموعی طور پہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اڑان پاکستان جو پروگرام پرائم منسٹر نے دیا اس میں حد تک کوئی مطلب کہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. ہم لوگ دیکھیں اتنے جو چیلنجز جو یہ لوگ فیس کر رہے ہیں, ہم ان سے بڑے چیلنجز فیس کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, لیکن ہم جو ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. مطلب صبر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. صبر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں ہم کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک تو ہونی ہے. یہ جو مرضی ہو جائے, یہ دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے, یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور جو یہ معاملات سارے جو ہیں, یہ جو پریشانی ہیں, یہ تو ابھی اس وقت جو انوائرمنٹ ہے مجھے بہتری نظر آ رہی ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک چیپٹر تھوڑا سا ہمیں ہمارے ملک میں صرف ایک چیز میں اگر تھوڑا سا سختی یا کنٹرول ہو جائے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں واپس صحیح ہو جائیں گی. اور وہ چیز ہے کرپشن. یہ صرف اس معاملے کو اگر صرف اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا جائے تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے انشاءاللہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں اس ملک میں بہتری کی طرف آ بھی رہی ہیں. دیکھیں آج سے 2 سال پہلے تو زیادہ برے حالات تھے کاروبار کے. ہماری LCیاں نہیں کھل رہی تھیں, ہم لوگ امپورٹ نہیں کر پا رہے تھے, ہمیں لوکل بڑی پرابلمز آ رہی تھی کاروبار کرنے کے لیے. مارک اپ آپ اب انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں دنیا کا نظام اس وقت جس لیول پہ چل رہا ہے ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے. تو پہلے یعنی کہ 24-25% مارک اپ تھا, تو وہ تو بالکل ہی کاروبار جو ہے وہ وائبل ہی نہیں تھا. کوئی ابھی تو 12% پہ قائم کتنا لگا ہے؟ اب انہوں نے 12% کر دیا ہے اس کو, پالیسی ریٹ کو, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ 13-14% پہ اس وقت ٹوٹل ہے. تو اس سے کافی امپیکٹ آئے گا. اچھا دوسرا جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ IPPs کو جو ابھی کنٹرول کیا گیا ہے, سب سے بڑی بات. اچھا اب اس کا امپیکٹ آئے گا. اس کا امپیکٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تقریباً 10 روپے یونٹ بجلی جو ہے وہ کم ہونی ہے. وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ جناب یہ 15 روپے فی یونٹ جو ہے وہ کم ہوگا. اگر 15 روپے کر دیتے ہیں یہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ بلکہ بجلی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے ہم تھوک بازار قائم کر رہے ہیں اور بجلی کو ہم فروخت کریں گے, نیلام کریں گے. ہمارے پاس اس وقت ماشاءاللہ اتنی سرپلس بجلی ہے, ہمیں تو یہاں پہ نئے کارخانے لگانے پڑیں گے جو بجلی کی کنزمپشن کریں. اچھا مجھے نہیں, میں تو صرف اتنا پوچھا, پھر آگے بڑھوں گا میں, کہ اڑان پاکستان پہ جو پرائم منسٹر نے جتنی بھی وعدے کیے ایز اے, چونکہ فیڈریشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان پہ آپ کی نگاہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے یا اس میں کچھ رکاوٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں میں اڑان پاکستان سے بھی بڑا ہوپ فل ہوں کہ اس میں بھی چیزیں جو ہیں اس پہ کام, لیکن میں اس وقت جو زیادہ ہوپ فل ہوں وہ SIFC کے اوپر ہوں. SIFC جو اس وقت کام کر رہی ہے وہ جو روٹ کاز ہے اس کو ٹھیک کر رہی ہے. SIFC تو زیادہ تر زراعت پہ کام کر رہی ہے, اس میں کوئی زراعت پہ زیادہ ہے ان کی توجہ. دیکھیں زراعت اگر ہمارے ملک کی ٹھیک ہو گئی تو ہم لوگ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ 4.5 ارب ڈالر کا جو پاکستان کی گھینڈ آئل انڈسٹری ہے سالانہ 4.5 ارب ڈالر کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر اتنی پوٹینشل ہے, ہم لوگوں نے کاٹن کی کراپ کو تباہ کر دی اپنے ملک کی. اگر ہم اپنے ملک کی کاٹن کی کراپ کو تباہ نہ کرتے, کیونکہ کاٹن کی کراپ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کاٹن تو ملتی ہے جس سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ اس سے سیڈ بھی ملتا ہے جسے کاٹن سیڈ کہتے ہیں, اور کاٹن سیڈ سے جو ہے کاٹن سیڈ آئل بنتا ہے. بالکل ہمارے ملک کی جو خوردنی ویلیویٹڈ ہو جاتی ہیں وہ ساری ویلیویٹڈ, تو اس وقت کاٹن سیڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے. جاوید صاحب. جی سر, میں بات ہے میرے خیال میں پہلے ہم کہ وی آر ویری شارٹ ٹائم, آپ مجھے بتا دیجیے کہ یہاں بیٹھ کے اتنی ساری شکایتیں تو ہو گئیں, کیا مطلب کرنا چاہیے حکومت کو جس سے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں؟ بتا تو دیا عمر شیخ صاحب نے, کرپشن مین چیز وہی ہے, اور کوئی روٹ کا پرابلم نہیں ہے. آپ کو وہی فیس ہے, صرف کرپشن ہی تو ہے, اور کوئی. دیکھیں سارے قانون صحیح ہیں, ساری چیزیں صحیح ہیں, بٹ مین کوز اور روٹ کیا ہے وہ کرپشن ہے. جی جاوید صاحب.
دیکھیں جی عمر بھائی کی باتیں میں نے بڑے غور سے سنی، انتہائی معذرت کے ساتھ ذرا مختصر کر لیجیے، ٹائم کم ہے. ہاں کہ مختصر. ایسا لگا جیسے میں کسی پی ٹی وی نیوز کے اندر بیٹھا ہوں کہ جو کہہ رہا ہے سب اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں امیدیں پازیٹیو رکھنی چاہیے، مگر سر اکیلے آپ فیس نہیں کر رہے ہیں، ہم سب فیس کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ الگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا والیوم تھوڑا زیادہ ہو، ہمارا والیوم تھوڑا کم ہو، یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات کرپشن اور امپلیمنٹیشنز، ان دونوں کو جب تک آپ عمل درآمد نہیں کرائیں گے، نہیں وہ کرپشن روکیں، اور اس کے ساتھ جو قانون بنا ہے اس کے اوپر سختی کے Implement ساتھ کریں. امپلیمنٹیشن بالکل صحیح کریں، کہہ تو رہے ہیں. آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہو جائیں. بالکل، مطلب جزا و سزا کا قانون ہونا چاہیے. بلال بھائی ایک چیز اور میں بتا دوں جلدی سے. ہاں. کل سے پھر فورن ایکسچینج شارٹ ہو گیا، اور کل سے بینکوں نے پھر دوبارہ وہی ڈیمانڈ شروع کر دی 120% آپ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی کہ امریکہ نے آپ کی امداد بند کر دی ہے، آپ کی امداد کو امریکہ نے بند کر دی ہے، اور امارات کے بند کرنے کی وجہ سے ڈالر کی جو آپ کی ایک لیکوڈیٹی تھی وہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے ایک پریکاشن لیا. اور میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آرمی چیف نے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ سود نیچے جائے گا تو اس دفعہ 1% بھی کم نہیں ہوتا اسٹیٹ بینک کا، اس لیے کہ اسٹیٹ بینک نے صرف ان وعدے کو پذیرائی کرتے ہوئے 1% کل سے کم کیا. کرپشن کا ایک نیا دور پھر دیکھنے کو ملے گا. تھینک یو تینوں وزراء کا بہت شکریہ کہ یہاں تشریف لے کر آئے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو سچی بات تھی وہ ساری کی گئی. اب کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن بہرحال پاکستان کو تو اڑنا ہے، پاکستان میں اڑنا ہے، اور اس کے لیے یقینی طور پر جو عمر صاحب نے کی اور باقی مہمانوں نے کی، کرپشن پر قابو کرنا اور جزا سزا کے قانون کو عمل درآمد کرنا ہے. بلال حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.